ومن وأهل فرض في آخر وقته يقضيه لا من حاضت فيه، يعني إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة يجب عليه قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا لزفر، ومن حاضت في آخر الوقت لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا للشافعي۔ ومن هو اہل فرض فی آخر وقته، اور وہ شخص کہ جو فرض کی اہلیت رکھے نماز کے آخر وقت میں، یقضیہ، وہ اس کی قضا کرے گا۔ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ نماز کا اہل نہیں تھا، مثال کے طور پر نابالغ ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں، اسی طرح کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی نماز کا اہل نہیں۔ اب نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز کا وقت جب شروع ہوا تو یہ نماز کے اہل نہیں ہے، نماز کا وقت گزرتا رہا، اتنا وقت گزر گیا کہ اب نماز اگر پڑھنا بھی چاہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے، اتنا وقت باقی نہیں ہے، صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت میں آ کر یہ بچہ بالغ ہو گیا، جب یہ بالغ ہو گیا تو نماز کا اہل ہو گیا۔ اسی طرح غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو وہ بھی نماز کا اہل ہو گیا۔ تو یہ نماز کے اہل ہوئے ہیں نماز کے آخر وقت میں، نماز کے آخر وقت میں، تو اب ان کو اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی، یہ نماز ان کے اوپر واجب ہو گئی، لیکن چونکہ اب وقت باقی نہیں رہا، وقت نکل گیا، اس لیے قضا کرنی پڑے گی، اگرچہ صرف تکبیر تحریمہ کا وقت ملا ہو۔ کیوں کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ پیچھے بات بیان کی گئی تھی، جب نماز واجب ہوتی ہے تو ہمارے یہاں اس کے وجوب کا سبب ادائیگی کا وقت بنتا ہے، ادائیگی کا وقت اس کے وجوب کا سبب بنتا ہے، یعنی جب وہ نماز کو ادا کر رہا ہے وہی وقت اس کے وجوب کا سبب بنتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس پر ابھی واجب ہوئی ہے۔ عصر کی نماز میں مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی نے آخر وقت میں نماز شروع کی، جب سورج کے اندر زردی آ گئی تو ناقص وقت تھا، تو ناقص وقت میں وہ ادا کر رہا ہے، اور جو وقت ادائیگی کا ہوتا ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ اسی وقت میں نماز ایسی ہی واجب ہوئی ہے، تو جب ناقص واجب ہوئی ہے تو ناقص ہی وہ ادا کر رہا ہے۔ ایسے ہی نماز کا وقت جب شروع ہو گیا، اگر شروع وقت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ ادا کرنا ہی سبب بن جائے گا اس کے واجب ہونے کا، ایسا سمجھا جائے گا ابھی اس پر واجب ہوئی ہے، لیکن وہ ٹالتا رہا تو اس کا وجوب بھی ٹلتا رہا آگے کو، جب وہ ادا کرے گا تبھی سمجھا جائے گا کہ اس پر ابھی واجب ہوئی ہے، لیکن وہ ایسے وقت میں پہنچ گیا کہ وہاں جا کر اب اس کو ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا، تو اب وقت کا نکل جانا اور اس کا ایسے وقت میں نماز کا اہل ہونا، یہی اس کے وجوب کا سبب ہے، لہذا اس پر نماز واجب ہوگی، کیونکہ آخر وقت میں وہ نماز کا اہل تھا۔ جب نماز واجب ہو گئی اور اس نے ادا نہیں کی تو بعد میں اس کو قضا کرے گا۔ لا من حاضت فیہ، نہ کہ وہ عورت قضا کرے گی جو اس آخر وقت میں حائضہ ہوئی۔ ایک عورت پاک ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، اور نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن اس نے نہیں ادا کی، ٹالتی رہی یہاں تک کہ نماز کا آخر وقت آ گیا، پھر آخر وقت میں پہنچ کر وہ حائضہ ہو گئی، تو اب نماز کی اہل نہیں رہی، تو جب وہ ادا کرتی تو ایسا سمجھا جاتا کہ اس پر ابھی یہ واجب ہو رہی ہے، جب اس کے ادا کرنے کا وقت آیا، نماز کا آخر وقت آیا تو وہ حائضہ ہو گئی، اب نماز کی اہل نہیں رہی، تو جب نماز کی اہل نہیں رہی تو اب اس کے اوپر یہ سمجھا جائے گا کہ نماز واجب بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر آدمی ٹالتا رہے
ادا نہ کرے تو اصل تو ہے کہ جس وقت ادا کرے گا وہی اس کے وجوب کا سبب بن جائے گا، لیکن اس نے ادا ہی نہیں کی تو آخر وقت، نماز کا آخر وقت ایٹومیٹک اس کے وجوب کا سبب بن جاتا ہے، تو پھر اس آخر وقت میں دیکھا جائے گا کیا حالت ہے۔ تو اس آخر وقت میں اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے اوپر نماز نہیں ہے، تو وہی اس کے وجوب کا سبب بنا ہے۔ جب وہ وجوب کا سبب بنا ہے وہ وقت اور اس وقت میں اہل نہیں ہے تو اس پر وہ نماز واجب نہیں ہوئی، یہ قضا نہیں کرے گی، لیکن پہلے والے جو مثال دی ہم نے وہ ادا کریں گے۔ ومن ہوا اہل فرض، اور جو شخص فرضیت کا اہل ہو جائے، فی آخر وقت ہی، نماز کے آخر وقت میں، یقضی، تو وہ نماز کی قضا کرے گا۔ لا من حاضت فی، نہ کہ وہ عورت جو حائضہ ہوئی ہے آخر وقت میں، یعنی اذا بلغ الصبی، جب بچہ بالغ ہو جائے، او اسلم الکافر، یا غیر مسلم مسلمان ہو جائے، فی آخر الوقت، نماز کے آخر وقت میں، ولم یبق من الوقت، اور وقت میں سے نہیں باقی رہا کچھ بھی، الا قدر التحریمتی، مگر تکبیر تحریمہ کے بقدر، صرف اتنا اس میں اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، وہ اتنا وقت باقی رہا نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، صرف یہ سمجھو 3-4 سیکنڈ باقی رہی ہیں، پھر بھی ان کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ یجب علیہ، تو ان کے اوپر واجب ہو جائے گی، قضاء صلاۃ ذالک الوقت، اس وقت کی نماز کی قضا، خلافاً لظفر، امام ظفر کے برخلاف۔ امام ظفر رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز واجب نہیں ہوگی ان کے اوپر، جب واجب نہیں ہوئی تو قضا بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اتنا وقت ملنا چاہیے تھا جس میں نماز ادا کر لیتے۔ ومن حاضت فی آخر الوقت، اور جو عورت حائضہ ہوئی آخر وقت میں، لا یجب علیہا قضاء الصلاۃ ذالک الوقت، تو اس کے اوپر اس وقت کی نماز کی قضا واجب نہیں ہے، خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ عورت قضا کرے گی، کیونکہ یہ تو پاک تھی، جب نماز کا وقت شروع ہو گیا پاک تھی، یہ تو ٹالتی رہی، لہذا اس کے اوپر قضا کرنا ضروری ہوگا۔ ہمارے ہاں اس کے اوپر قضا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔